Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے دو آدمیوں کی، یہ اہل مکہ کے رہنے والے تھے۔ ایک ابو سلمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ام سلمہ کے شوہر تھے، اور دوسرا جو شخص تھا وہ اسود بن عبد الاسد تھا، یہ مشرک و کافر تھا۔ ان کا واقعہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ ہے، اور اس کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے عیینہ بن حصین کے لیے۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس غریب غربا فقراء بیٹھے ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کی موجودگی میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسرا حضرت سلیمان فارسی ان کے ساتھیوں کے لیے اس مثال کو بیان کیا گیا۔ بہرحال صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دوسرے بیٹے نے نہ کیا، اور وہ اپنے مال پہ اتراتا تھا، تکبر و غرور کرتا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، ان دو بھائیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا تھا کہ ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ عطا کر رکھے تھے۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من انار۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دو باغ عطا کیے۔ کس چیز کے باغ تھے؟ رب العالمین فرماتے ہیں انگوروں کے باغ تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے باغوں کو چاروں طرف سے کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، انگوروں کے باغ، اور پھر چاروں طرف سے جو باڑ لگی ہے، جو دیوار بنی ہے، وہ کھجوروں کے درختوں کی، باڑ بھی پھلوں کی، کھجوروں کے درختوں کی۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ صرف یہی نہیں، اس دونوں باغوں کے اندر ہم نے کھیتی کا بھی انتظام کر رکھا تھا، وہاں سے فصل اور اناج بھی ہوتے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دونوں باغ جو موسم کے مطابق کا پھل ہوتا تھا اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے تھے، بھرپور پھل دیتے تھے، بھرپور اناج اور بھرپور کھیتی کے ساتھ لبالب ہوتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان سے ایک نہر بھی گزاری تھی۔ اب ہوا کیا؟ توجہ کیجئے کہ اب دونوں بھائیوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ ایک بھائی جو موحد تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ او میرے بھائی دیکھنا، رب العالمین نے تجھے اتنا نواز رکھا ہے، تو اس رب کی نوازشوں کو مان اور اس کا شکر بجا لا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو بہت بڑی غلطی پر ہے، تو ٹیڑے راستے پہ چل رہا ہے، بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے، باز آ جا۔ آگے سے وہ بھائی جواب دے رہا ہے، کہتا ہے تو جو ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا ہے،
ہر وقت مجھ پہ لان تان کرتا ہے. یاد رکھو اگر رب العالمین کا میں نافرمان ہوتا، اگر شرک گناہ ہوتا، میرے اعمال میرے رب کو ناپسند ہوتے، تو رب العالمین مجھے دنیا کا کبھی اتنا مال عطا نہ کرتے. رب العالمین کبھی مجھے اتنا مال عطا نہ کرتے اور اتنی افرادی قوت بھی نہ عطا کرتے. میں مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور میں افرادی قوت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ میرے ساتھ ناراض نہیں بلکہ اللہ میرے ساتھ راضی ہے. یہ کہنے لگا. اور یاد رکھیے کہ دنیا والوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مال و دولت، عزت اور شہرت اور عہدہ اور جو قوت ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے آخرت میں بھی اللہ اس سے زیادہ ہمیں نعمت و دولت سے نوازے گا اور اسی طرح نوازش جاری رہے گی. یاد رکھیے یہ کوئی دلیل نہیں. ہر دور میں کفر والوں نے، یہ مشرکوں نے اپنی اس دولت کو اور مال کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ اور اللہ ہمارے ساتھ راضی ہے، بلکہ معاملہ تو الٹ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام دو جہانوں کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. رب العالمین نے اتنی اتھارٹی دے رکھی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب، اگر تم کہو اور تم اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرو، ابھی میں اس کو سونے کا بنا دوں گا. مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو پہلے ہی سونے کا بنا دیا تھا کہ اگر میرا محبوب ہاں کہے تو میں کہوں دیکھو نا بنا پڑا ہے. سرکار دو جہان اتنی اتھارٹی کے باوجود رہنے کے لیے کمرہ ایسا ہے کہ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب رات کو تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو مجھے سمٹنا پڑتا تھا، اپنی ٹانگوں کو سنگھیڑنا پڑتا تھا، ایک طرف کونے میں مجھے ہونا پڑتا تھا. کیوں کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آقا علیہ السلام سے سجدہ نہ ہو پڑتا. آقا علیہ السلام بیٹھ نہ سکتے، نماز نہ ادا کر سکتے. سرکار دو جہاں ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. لیکن حالت یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اتنا سا کمرہ ہے جتنا میری اور آپ کا بڑا جائے نماز ہو، کہ ایک طرف ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے یوں اکٹھا ہونا پڑتا تھا تب جا کے آقا علیہ السلام وہاں پہ نماز ادا کر سکتے تھے، بصورت دیگر نماز نہیں ادا ہو سکتی تھی. اور اماں جان عائشہ فرماتی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرماتی ہیں کہ دو ماہ تک ہمارے گھر میں کھانے پکانے کے لیے چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اب اگر یہ دولت اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ ہوتی. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جس دنیا کے لیے تم صبح و شام اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، جس کی لالچ میں اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو، جس کے لیے تعلقات جوڑتے ہو، جس دنیا کے لیے تعلقات توڑتے ہو، جس دنیا کے لیے اپنی نیند بھی حرام کر رکھی ہے، اپنا چین و سکون بھی حرام کر رکھا ہے، رب العالمین کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافروں کو دولت نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی
قیمت نہیں. تو وہ بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نا، میں باغوں کا مالک ہوں اور پھر میں افرادی قوت میں بھی زیادہ ہوں. تم اپنی فکر کرو کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں، تمہارے پاس افرادی قوت نہیں، میں اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میرے پاس کام کاج کے لیے خدما اتنے ہیں کہ تمہارے پاس نہیں. میری تو خیر ہی خیر ہے، اپنی فکر کرو. یہ کہتا ہوا جب وہ اپنے باغات میں داخل ہوا، یہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، ساری ایک ایک بات قرآن کریم نے لکھی بیان کر دی کہ جب وہ اپنے باغات میں داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد ایسے باغات کی طرف دیکھتا ہے اور یوں نظریں گھما کے دیکھ کے اپنے بھائی سے کہتا ہے، یہ دیکھو ذرا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے؟ یہ باغ کبھی گھاٹے میں جائیں گے؟ یہ باغ کبھی ختم ہوں گے؟ چاروں طرف دیکھتا ہے اور یوں بڑے نزاکت کے ساتھ اپنے بھائی کو کہہ رہے، نا نا، یہ کبھی باغ ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح رہیں گے. اور پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر قیامت آنی ہے اور میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو یاد رکھنا، جس طرح اللہ نے دنیا میں مجھے ان اعلیٰ باغات سے نوازا ہے، آخرت میں بھی ان سے اعلیٰ باغات ہوں گے، آخرت میں بھی ان سے اعلیٰ ہوں گے. بھائی کہنے لگا، خدا کا خوف کرو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ تم کیا کلمات کہہ رہے ہو، یہ تم کیا بک رہے ہو، تم تو تکبر کر رہے ہو، تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اپنی طرف لوٹانے پہ قادر نہیں. یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے ایک گندے قطرے سے تمہاری تخلیق کی، یہ وہی اللہ ہے پھر تخلیق کرنے کے بعد تمہیں انسان پیدا کرنے کے بعد جب تم دنیا پہ آئے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی کامل و اکمل انسان ہو. کوئی معذور پیدا ہوتا ہے ٹانگوں کے اعتبار سے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے ہاتھوں کے اعتبار سے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے آنکھوں کے اعتبار سے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے کانوں کے اعتبار سے، کوئی معذور پیدا ہوتا ہے اپنی ذہنی قوت کے لحاظ سے. لیکن نانا، تمہیں اللہ نے انسان پیدا کیا، آدمی پیدا کیا اور تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی. دف ہے تمہاری سوچ پر کہ تم اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے تم تکبر کر رہے ہو. یاد رکھنا، رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ قادر قدیر ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے باغوں کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، وہ آگے سے ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی بات ٹال دیتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایک دم آسمان کی طرف سے بجلی اتری، اس کے سارے باغات کو جلا کے راکھ کر دیا، سارا باغ اس کا جل گیا اور اس کے جو انگور کے خوشے تھے، انگور کی جو بیلیں تھی، وہ اپنے چھپروں پہ اوپر اوندے منہ پڑی ہوئی تھی، سارے کا سارا باغ جلا. جب اس نے دیکھا کہ باغ تو رہا نہیں، اپنی نہر کی طرف نظر دوڑائی تو اس کا پانی انتہائی نیچے جا چکا تھا، پانی تک بھی رسائی نہیں رہی. وہ کفے افسوس ملتا ہے، کبھی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر، کبھی دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ کے اوپر. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. اس کا ساتھی کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تو جب
جب باغ میں داخل ہوا تھا تجھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے اس کے برعکس تکبر کیا، تو نے کہا نا نا میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عزت و اکرام والا ہوں، یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوں گے، بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نے یہ نہیں کہا، تو نے تکبر کیا، اب اللہ نے تیرے باغوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کے سوا ان کو آباد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کے باغات تباہ ہوئے تو وہ کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اس نے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ کبھی اپنی مال پر، اپنی حیثیت پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بات بتاتا چلوں، یہ جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے انتہائی اعلیٰ دم ہے۔ نظر کا لگ جانا حق ہے اور اس کا دم بھی حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلا کسی کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت ہے، آپ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو رب العالمین کا اس میں ذکر نہیں، حالانکہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس کو خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو جب انسان اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ فوراً اس میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ نقص بڑھتا بڑھتا اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے دیکھنے والا یوں کہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ 100% اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا بلکہ وہ اترایا، اور پھر وہ کیا کہتا تھا جب اس نے ہر طرف تباہی و بربادی دیکھی تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ہائے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ آج کیا ہو گیا؟ باغ تو گیا ہی گیا، نہر تو گئی ہی گئی، اس کے اوپر جو میرا مال لگا تھا وہ بھی چلا گیا۔ مال بچ جاتا، باغ برباد ہو جاتا تو اس مال کے ذریعے میں کچھ اور کر لیتا، لیکن میں وہ مال بھی باغ کے اوپر لگا چکا تھا۔ افراد بھی چلے گئے، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے انسان کے ارد گرد افراد کا ہجوم اس وقت تک رہتا ہے جب اس کے پاس پیسہ اور دولت ہوتی ہے۔ جب پیسہ اور دولت ختم ہو جائے افراد بھی خیر باد کہہ کے چلے جایا کرتے۔ اب نہ اس کے پاس مال تھا نہ اس کے پاس افراد رہے تھے، اور جو دوسرا کھڑا ہوا تھا وہ بڑی متانت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آخر پہ رب العالمین اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہنالک الولایۃ للہ وللہ حق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ رب العالمین فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا، اس گمان میں نہ رہنا کہ جو کچھ کرتے ہو وہ تم کرتے ہو، نانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اللہ جو حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمانی آفت اس کو بچا سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تباہ و برباد کرنے کے بعد دوبارہ بھی آباد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی مرد مومن ہو اس کے مال کو نقصان پہنچ جائے، اس کو ضرر پہنچ جائے تو اس کے لیے کوئی غمی نہیں، اس کے لیے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ رب العالمین اگر اس کا مال ضائع کرتے ہیں تو دنیا میں دوبارہ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں عطا نہ ہو تو کم سے کم آخرت میں رب العالمین اس سے بہتر عطا کر دیں گے۔ لیکن افسوس ان منکرین پر جو اپنی دولت پہ ناز اور
گھمنڈ کرتے ہیں ان کو کچھ عطا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مومن، جو مرد اور عورت ہوتے ہیں، رب العالمین ان کی جان کے اعتبار سے، ان کے مال کے اعتبار سے، ان کو اولاد کے اعتبار سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ نقصان کے اوپر صبر کرے، رب العالمین کا بتایا ہوا صبر اس کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کوئی پکارتے رہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کون؟ وہ مرد مومن اور وہ مرد مومن اور وہ عورت مومنہ جس کو رب العالمین نے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے نقصان میں آزمایا ہو، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی ان کے نامہ اعمال میں ایک رائی کے برابر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جاؤ ان کا میرا کوئی حساب کتاب نہیں، ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.